مومنین تشریف رکھیں آپ سامنے جناب علامہ سے شہادت علی نقوی صاحب اور انہوں نے فوراً بعد قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب عدیل عباس بی اے صاحب. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعت من ساعات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بار الہا بحق محمد و آل محمد، آج کی سالانہ مجلس عزا بانیان کی پورے سال کی اس محنت تو کوشش کو مولا شرف قبولی عطا فرما. مرحومین جتنے بھی ہیں اس خانوادہ کے مولا، ذکر پاک کا جو ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما. محمد و آل محمد کی شفاعت اور محمد و آل محمد کا دامن نصیب فرما. آپ سب کا، مومنین اور مومنات، سادات و مومنین مسلمانوں کا ذکر پاک میں حاضر ہونا مولا کے دربار میں قبول اور منظور ہو جائے. صدقہ بیمار کربلا کا مولا جو ہمارے مریض مومنین اور مومنات گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے. لاکھ دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، برم آقا حجت خدا بقیت اللہ سرکار قائم آل محمد کا ظہور مولا جلد فرما دے. صلی اللہ محمد و آل محمد. درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ. دوبارہ زبانوں کو معطرف فرما کے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی نوح فی العالمین. ان کذالک نجزی المحسنین. ثم اغرقنا الآخرین. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. صلوات محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، عشق رسول کا ثبوت دینا ہے، بلند آواز سے نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. مومن اور منافق دی پہچان اچھا نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت،
درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیں محمد والے۔ آج کی مجلس سے میں نے ایک میسج، ایک پیغام دینا تھا۔ میں نے اسٹیج سیکرٹری سے بھی گزارش کی کہ آپ جنوی صاحب سے پہلے مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، لیکن انہوں نے کہا جی ان کی مجبوری ہے، اور مومنین کا مجلس پاک سے اٹھ جانا، یہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری قوم، ہمارے بچے، مومنین جو حضرات شیعہ ہیں، اگر علماء سے دور نہ ہوتے تو آج ارشاد بھٹی جیسا انکر کبھی شیعہ پہ حملہ نہ کرتا۔ یعنی یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک پیغام مسلسل چل رہا ہے، قبلہ شہنشاہ نقوی سے جو انٹرویو ہوا، پلاننگ کے ساتھ تھا، وہ باقاعدہ سوچا سمجھا تھا۔ قبلہ نے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ سوالوں کے جواب دیے اور کچھ سوالوں پر خاموشی اختیار کی، لیکن ان میں جو پہلا سوال ہے اس بھی میری آج کی مجلس ہے۔ باقی سارے سوالوں کا تعلق فرقہ واریت سے تھا، لیکن جو پہلا سوال تھا اس کا تعلق علم سے تھا، تو اس علم کے ذریعے ہی آپ تک اس سوال کا جواب، چلو جتنے بیٹھے ہیں یا جتنے میڈیا پہ کیونکہ لائیو چل رہی ہے، ان تک یہ پیغام ضرور پہنچے گا۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قبلہ ہمیں یہ بتلایا جائے کہ شیعہ مذہب کی بنیاد کیا ہے، شیعہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ تو قبلہ نے حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ جو کہ ہمارے برادران اسلام کی کتاب جنابی المودت علامہ قندوزی بلخی حنفی نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے جواب دیا، اور یہ حدیث تفسیر در منصور میں بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس حدیث کو درج فرمایا ہے۔ میں پوری حدیث سے مجلس پاک شروع کر رہا ہوں اور آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے، بچوں سے کوئی پوچھے سکول، کالج، یونیورسٹی سے کہ شیعہ کب سے ہیں، توجہ ہے کہ شیعہ مذہب یا مسلک کب سے ہے، تو اس کا جواب پہلا یہ دینا ہے کہ جب سے قرآن ہے، جب سے قرآن ہے اس وقت سے ہی شیعہ مسلک، شیعہ مذہب ہے۔ اللہ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الصافات میں ہر نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پورے قرآن مجید میں اللہ نے ہر نبی جو ہے، جو بھی نبی دنیا میں آیا ہے، اس نبی کو اللہ نے جو پہلا نبی تھا اس کا قرآن میں شیعہ کہا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، خالق فرما رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہوئے کہ سلام علی نوح فی العالمین، کہ پورے جہان میں نوح علیہ السلام کی ذات پر سلامتی ہے، سلام ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے پہلا جو صاحب شریعت رسول اور نبی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔
یعنی نوح سے پہلے آدم تک زمین پر شریعت نہیں تھی. تو یہاں سے شریعت شروع ہوئی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ میرا سلام ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات پر. اللہ فرمایا کہ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جس طرح ہم نے نوح کو عطا فرمایا ہے. ثم اغرقنا الآخرین، سورہ صافات کی آیت نمبر 74 ہے، 76 ہے، 77 ہے، 78 سے 5 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ نوح اور نوح کی اولاد اور مومنین کے علاوہ ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا، باقیوں کو غرق کر دیا. انہو من عبادنا المؤمنین، نوح نبی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ بھی ہے. نوح نبی ہمارے مومنین میں سے ایک مومن بھی ہے. آگے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاہِيم، اور بالتحقیق ضرور بر ضرور ابراہیم بھی نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ابراہیم بھی تھا. کیونکہ شیعہ کا جو لغوی معنی ہے، شیعہ کا معنی پہلا ہے پیروکار، شیعہ کا دوسرا معنی ہے تابع دار، شیعہ کا تیسرا معنی ہے جماعت، گروہ، چوتھا معنی ہے جو اردو میں ہے وہ ہے پارٹی. تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں، تابع داروں میں، پیروکاروں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم بھی نوح کا تابع دار تھا، نوح کا پیروکار تھا. نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ایک تعلق رکھنے والا ہمارا نبی رسول ابراہیم بھی تھا. اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو نوح کا شیعہ کہا ہے، یعنی جب سے قرآن ہے تب سے شیعہ ہے. اب رسول پاک کی یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث دو کتابوں کا میں نام لے چکا ہوں، اور تیسری یہ کتاب ہے امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، ہمارے محدث ہیں، اس کی دوسری جلد اور صفحہ نمبر 247 پر رسول پاک نے مولا امیر المومنین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد یہ تھا کہ یا علی جو شیعتکا ہم الفائزون یوم القیامت، علی تو اور تیرے شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہیں. وَمَنْ أَحَانَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ فَقَدْ أَحَانَكَ، اے علی جس نے تیرے شیعوں میں سے کسی شیعہ کی توہین کی، اس نے شیعہ کی توہین نہیں کی، فقد احانکا، اس نے تیری توہین کی. ومن احانکا فقد احاننی، اور جس نے تیری توہین کی یعنی عزت نہ کی اس نے میری توہین کی. ومن احاننی ادخلہ اللہ النار جہنم خالد فیہا، اور جس نے مجھ رسول اللہ کی اہانت کی ہے اللہ قیامت والے دن اس کو جہنم میں پھینک دے گا. اچھا، سوال یہ تھا کہ شیعہ کا وجود کیا ہے، ان کا شجرہ نسب کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یا علیو انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. روحوں کا من روحی، تیری روح میری روح ہے. و تینتو کا من تینتی، تیری مٹی مجھ رسول اللہ کی مٹی ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ یا علی شیعتو کا
علی تیرے جو شیعہ ہیں ان کا حسب نسب یہ ہے کہ وہ خلقو من فضل طینتنا، کہ اللہ نے تیرے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے۔ خلقو من فضل طینتنا، شیعت کا خلقو من فضل طینتنا، کہ علی اللہ نے تیرے شیعوں کو ہماری جو نورانی، ایمانی، روحانی، ظاہری طور پر جو مٹی تھی، اللہ نے اس بچی ہوئی مٹی سے تیرے شیعوں کو خلق کیا ہے۔ اسی لیے حضور فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَحَبَّنَا، جس نے بھی ان سے محبت کی، اس نے شیعوں سے محبت نہیں کی، ہم سے محبت کی۔ توجہ ہے، اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنَا، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے ہم سے دشمنی کی۔ وَمَنْ عَادَهُمْ فَقَدْ عَادَنَا، جس نے شیعوں سے، علی تیرے شیعوں سے عداوت کی، اس نے شیعوں سے عداوت نہیں کی، اس نے ہم سے عداوت کی۔ وَمَنْ وَدَّهُمْ فَقَدْ وَدَّنَا، جس نے ان سے مودت کی اس نے ہم سے مودت کی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یا علیو ان شیعتک مغفور لہم علی ما کان فیہم من ذنوب و عیوب، اے علی جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تیرے شیعوں کے جو گناہ ہیں، جو تیرے شیعوں کے عیب ہیں، اللہ ان پر پردے ڈال دے گا تیری محبت کی وجہ سے۔ پریشان ہوگا جی؟ میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ یا علی انا الشفیع لشیعتک غدا اذا قمت المقام المحمود فبشرہم بذالک۔ علی جب اللہ مجھ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، میں اس مقام میں محمود پر بیٹھ کر سب سے پہلے تیرے پیروکار یعنی تیرے شیعوں کی شفاعت کروں گا۔ فبشرہم بذالک، علی یہ خوشخبری اپنے شیعوں کو سنا دے۔ سبحان اللہ۔ یا علیو شیعتک شیعت اللہ، علی تیرے شیعہ، تیرا گروہ، تیری پیروکار وہ اللہ کے پیروکار ہے۔ وہ انصاروں کا انصار اللہ، علی تیرے مددگار اللہ کے مددگار ہیں۔ وہ اولیاء کا اولیاء اللہ، علی تیرے دوست اللہ کے دوست ہیں۔ وہ حزب کا حزب اللہ، علی تیرا گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ یا علی من سعادہ تولہ کا، علی تو ان کو خوشخبری سنا دے۔ مجھ رسول اللہ کے نزدیک خوش قسمت وہی ہے جو تیری ولایت پہ قائم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، علی خوش قسمت وہی ہے من تولہ کا، جس نے تجھ سے تولہ کیا، جو تیری ولایت پر قائم و دائم ہے۔ یا علیو لکا کنز فی الجنہ وانت ذو القرنین، اے علی جنت میں ایک خزانہ ہے اور تو اس خزانے کا ذو القرنین ہے۔ درود پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ اچھا، کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ قیامت والے دن بندوں کا جو تعارف ہونا ہے وہ ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، بلکہ امام کا ترجمہ انہوں نے ماں بھی کیا ہے۔ یہ ترجمہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔
ہاں جی میں مولا کا، کیونکہ یہ کم از کم مولا علی کے شیعوں کے فضائل میں کم از کم میرے سامنے جو ہماری حدیثوں میں احادیث کی کتب میں کم از کم میں 20 حدیثیں فضائل شیعہ میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ مولا علی کے شیعوں کے جو فضائل ہیں ان میں سے 20 حدیثیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا کان یوم القیامت یدعى الناس باسماء امہاتہم، کہ اللہ قیامت والے دن بندوں کا جو تعارف ہے، بندوں کو جو پہچانا جائے گا ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا یا پکارا جائے گا۔ ان کا تعارف یہ ہوگا الا شیعتی و محبی یدعونا باسمائہم، لیکن علی جو تیرے شیعہ ہیں اور تجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو ماؤں کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، ان کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ توجہ ہے، ان کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ باقی لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان میں مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، یعنی ان کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ قیامت والے دن ان کا تعارف کیا جائے گا کہ اے فلاں ماں کے بیٹے، اے فلاں ماں کے بیٹے، اے فلاں ماں کے بیٹے، الا شیعتی و محبی، لیکن میرے شیعوں کو ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا۔ مولا سے پوچھا، مولا کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کو یا جتنے بھی یہ گروہ ہیں ان کو ماؤں کے نام کے ساتھ ان کا تعارف کیا جائے گا، تو آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے جو آپ کا گروہ، جو آپ کے شیعہ ہیں، ان کو ان کے ناموں کے ساتھ کیوں پکارا جائے گا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ لطیب موالیدہم، کیونکہ ان کی ولادت میں کل بھی طہارت تھی، ان کی ولادت میں آج بھی طہارت ہے۔ درود پڑھ لے محمد والے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد والے محمد سبحان اللہ۔ اور اگلی میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا علی ان اللہ غفر لکا ولأہلکا ولشیعتکا ولمحبی شیعتکا ومحبی محب شیعتکا فبشر فإنکا عنزہ البتین منزوح من الشرک۔ علی میں تجھ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ اللہ نے تجھ پر بھی رحم کیا ہے، تیری اولاد پر بھی رحم کیا ہے، اور اللہ نے تیرے شیعوں کو بخش دیا۔ اللہ نے تیرے شیعوں کو بخش دیا ہے، صرف تیرے شیعوں کو نہیں بخشا، وَالشِّیَعَتُكَ لِمُحِبِّی، جو تیرے شیعوں کے دوست ہیں اللہ نے ان کو بھی بخش دیا۔ اچھا آگے ہے وَمُحِبِّی مُحِبُّ شِیعَتِکَ، جو شیعوں کے دوست ہیں ان کو بھی اللہ نے بخش دیا، اور جو ان کے دوست ہیں، اور جو ان کے دوست ہیں، وہ پھر زرگام شاہ نہیں کہتا نوکران دے نوکر، توجہ ہے، تو پھر نوکر، تو پھر نوکر، تو پھر نوکر۔ رسول پاک نے فرمایا کہ یا علی اللہ نے تجھے، تیری اہل بیت کو، تیرے شیعوں کو اللہ نے بخش دیا ہے، تیرے شیعوں کے دوستوں کو بخش دیا ہے، اور جو دوستوں کے آگے دوست ہیں ان کو بھی بخش دیا ہے، اور جو ان سے آگے دوست ہیں اللہ نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ تو اور تیرے ماننے والے کل بھی شرک سے پاک تھے، آج بھی شرک سے پاک ہیں۔ درود پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ اور آخری حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد مولا کے دو یہ بھی فضائل میں سے ہے، اور یہ حدیث کہ شیعہ کی نشانی کیا ہے۔ مختار حسین فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے، شاہ علی
اصل جو ذاکر میں ہوں نا، جو ذاکر تے پھر تسی تھلے والی جیب کھول کے نا جی 500 کا نوٹ بھی کਢنا سی تو انعام بھی دینا سی، لیکن ہے کہ میں نے ایک پیغام نوٹ کروانا ہے اور یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے شیعوں کو جو بخشا ہے، آگے ان شیعوں کی حدیث میں ہے کہ وہ شیعوں کی نشانی کیا ہے، شیعوں کی نشانی کیا ہے۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے تیرے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ۔ میں مجلس شروع نہیں کی تھی، صرف مڈ بڑھنا پیا میں بڑا ایک ماحول، کیونکہ سارا مجمع جو چلا گیا تھا، لنگر بھی کھل گیا، اس کے بعد میں نے مجلس شروع کرنی ہے۔ اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ کی نشانی میں پڑھ رہا ہوں، یعنی جعفر صادق کا شیعہ جو ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ انما شیعۃ جعفر، امام جعفر فرما رہے ہیں کہ جعفر صادق کے شیعہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ من افا بطنہ و فرجہ، جو اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کا کردار بلند ہو۔ جعفر صادق کا پہلا شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ اس کا کردار بلند ہو۔ بسم اللہ۔ وَاشْتَدَّ جِہَادَهُ، اور اپنے نفس سے 24 گھنٹے جہاد کرنے والا، لڑنے والا۔ وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ، اور اپنے خالق کی رضا کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ وَرَجَا ثَوَابُهُ، اور اس عمل کا ثواب جو ہے اس کی امید اپنے رب سے رکھنے والا ہو۔ وَخَافَ عِقَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہو۔ رأیتا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رأیتا، جب تو ایسے شیعہ کو دیکھے، فَأُولَئِكَ شِیَّةُ جعفرٍ، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا، بد کرداری سے بچنے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا اور ثواب کی امید رکھنے والے کو صادق آل محمد فرما رہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو فَأُولَئِكَ شِیَّةُ جعفرٍ، تو پھر سمجھ جانا وہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو میں نے 1.5 گھنٹہ بٹھایا، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ۔ بس اچھا، 2 نعرے ہیں، 2 ملنگ سائی۔ پہلا نعرہ ہے حب علی رحمت اللہ، اور دوسرا نعرہ ہے بغض علی لعنت اللہ۔ حب علی پہ رسول پاک کی حدیث اور بغض علی پہ بھی رسول پاک کی حدیث۔ توجہ ہے؟ پہلی حدیث میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا علی من ذکرا فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر حتی یوم القیامت بذنوب الثقلین۔ نبیوں کے نبی بحار الانوار کی 38ویں جلد صفحہ نمبر 196 پر ملا محمد باقر مجلسی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ میرے نانے نے میرے دادے علی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یا علی
اگر کوئی شخص کسی مجلس میں، کسی محفل میں یا مسجد میں بیٹھ کر تیرے فضائل میں سے ایک فضیلت کا تذکرہ کرے، صرف ایک فضیلت کا، گھر میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، بیٹھک میں بیٹھ کر، ڈیرے پر بیٹھ کر، جہاں بھی تیرے فضائل میں سے ایک فضیلت کا کوئی شخص بھی تذکرہ کرے تو میں نبیوں کے نبی ضمانت دے رہا ہوں کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر حتی وافو فی الیوم القیامت بذنوب الثقلین، اللہ اس کی زندگی کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ اس کے گناہ جن و انس کے گناہوں کے برابر ہی کیوں نہیں ہو۔ اب مجلس کو جو ہونے لی تھوڑی جی لیکن انشاءاللہ ضرور بڑھ جاتے ہیں موتی کے ریاض سے لینے کے بعد، بس دو ہی تو طریقے ہیں جی بسم اللہ جی، بس دو ہی تو طریقے ہیں اس ذات کبریا کو ماننے کے لیے، یا جاہلی کہنے سے یا جاہلی کہنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ بولا 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 تھا کہ ساری داری کلندر۔ دوسری حدیث پاک کہ من کتبا فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ما لم تزل الملائکۃ ما بقیا تلک الکتابۃ رسم۔ حضور فرما رہے کہ اگر کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا، علی پڑھ نہیں سکتا، اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے فضائل علی میں ایک فضیلت کو صرف لکھ ہی دے، فضائل علی کو صرف اپنے ہاتھ سے لکھے، جب تک نبی فرما رہے ہیں وہ کاغذ پر سیاہی، فضیلت والی سیاہی باقی ہے، اس وقت تک اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ارشاد بھٹی اگر تو مجھ سے انٹرویو کرتا میں تجھے بتاتا پھر کہ شیعہ کب سے شروع ہوئے۔ ہاں اصل میں افسوس یہ ہے کہ جنہوں نے کیسٹیں یاد کی ہیں، ممبروں کی زینت وہ ہیں، اور جو علماء ہے وہ بالکل ان کو قوم کو دور کر دیا گیا، جس کا نقصان ہر اب بندے اٹھا رہے ہیں۔ توجہ ہے، اب تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یا علی جو من استمع فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنوب التی قصبہا بالاستماع، یعنی جن کو عربی اوپر سے دیکھ کے پڑھنی نہیں جاتی وہ بھی علامہ صاحب ہے۔ توجہ ہے، میں پوری عبارت، یہ ویڈیو مر رہی ہے اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو رہی ہے۔ نبیوں کے نبی نے فرمایا کہ یا علی اگر کوئی شخص تیری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو کان لگا کر غور سے صرف سن لے، استمع فضیلتن من فضائل علی ابن غفر اللہ ذنوب التی قصبہا بالاستماع، تو اللہ اس کے کانوں کے ان گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے کانوں سے کیے ہیں۔ اور چوتھی حدیث اور پانچویں بھی نتیجہ میں دے رہا ہوں۔ چوتھی حدیث حضور نے فرمایا کہ یا علی من نظرا الى کتابت فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنوب التی قصبہا بالنظر
علی اگر کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی شخص لکھ نہیں سکتا تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی شخص سن نہیں سکتا توجہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ حضور فرما رہے کہ اگر کوئی شخص تیری فضیلت صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، فضائل علی میں سے تیری ایک فضیلت کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے نظارہ فضیلتاً اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو غفر اللہ ذنوب التی قصبہا بالنظر، تو اللہ اس کے آنکھوں والے گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے آنکھوں سے کیے ہیں۔ اور پانچویں حدیث ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یوسی عددها غیرہ۔ نبیوں کا نبی اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے فرما رہے تھے کہ اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں، انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، جنوں کے بس کی بات نہیں ہے، پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ فضائل علی کو کوئی مائی کا لال گنے نہیں سکتا۔ درود پڑھ لے محمد والے محمد۔ اور نتیجہ دے رہا ہوں میں، انعام ہے حب علی کا، حب علی کا انعام۔ حب علی رحمت اللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ الا من احب علیان، کہ جس نے میرے بھائی علی سے محبت کی اس کے لیے کیا ہے؟ آتا اللہ بکل ارکن فی بدنہی حورا، کہ جو علی سے محبت کرنے والا ہے اس کے جسم میں جتنی بھی رگیں ہیں، یہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ جسم میں کتنی رگیں ہیں، حضور نے فرمایا بکل ارکن من بدنہی حورا، یعنی انسان کے جسم میں جتنی بھی رگیں ہیں ان رگوں کی تعداد کے برابر اللہ اس کو جنت میں حوریں عطا کرے گا۔ توجہ ہے؟ تو سوا تھرا سادے سرے دے گنڈ گال میں کرنے لگا جی۔ اچھا آگے حدیث ختم نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا وَلَهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ فِي بَدْنِهِ، اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، کس کے جسم پر؟ محبت علی، توجہ ہے، ولائے علی رکھنے والے کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، حورا و مدینۃ فی الجنت، نبیوں کا نبی فرما رہا ہے کہ ان جسم میں جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ جنت میں اتنے اس کو شہر عطا کرے گا۔ تو ہو گیا کہ نہیں؟ جتھے اللہ نے تو رکھنا نا اتنے ہورا بھی رہن دیا، کیونکہ وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ الحمدللہ، یہ ہے حب علی رحمت اللہ۔ اور اگلی حدیث ہے بغض علی لعنت اللہ، اور اس پہ میں تمام کر رہا ہوں، مسائب بھی نہیں پڑھوں گا۔ اور اس حدیث کے راوی یہ کتاب میرے پاس الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں جو میں نے جمع کی ہے، اکٹھی کی ہے، یہ اس کا ٹائٹل جو ہے کہ مولا علی کی شان میں رسول پاک کی، مولا علی کی ولایت میں 1000 حدیث پڑھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس میں مولا امیر المومنین کی پوری زندگی، اس میں ولایت مولا امیر المومنین، امامت مولا امیر المومنین، عبادت مولا امیر المومنین، پوری زندگی کی 1000 حدیثیں ہیں۔ اور ان 1000 حدیثوں میں سے الحمدللہ میں نے 500 حفظ ہو گئی ہیں۔ تو شام تک تو پھر میں مجلس پڑھ سکنا تھا جی۔ اب روٹی نہیں، بس میں آخری حدیث پڑھنے لگا۔ اور
جی بسم اللہ، کوئی گل نہیں، میں پورا عشرہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں الحمدللہ جدو کام ہی یہ کرنا ہے. یعنی جو خطیب یا ذاکر یا وائز اپنے مسلک کا دفاع ہی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ لنگر پھر حرام ہو جاتا. توجہ ہے، اگر آپ اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی آپ دفاع ہی نہیں کر سکتے تو پھر فائدہ نہ تانوں ہے تو نہ ہی پاکاں نوں. وہ تو ویسے پھر ان بس کاروبار ہے. آخری حدیث، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. اس حدیث کو آپ نے غور سے نعرہ آپ لگائیں یا لگائیں، لیکن حدیث نو ملنگ سائیں غور سے سننا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ رسول پاک کے سگے چچا کے بیٹے چچیرے بھائی بھی ہیں، مولا علی اور رسول پاک کے حضرت عبداللہ ابن عباس. اور مولا علی کے ہر جنگ میں یہ سپہ سالار بھی تھے اور مولا علی کے شاگرد بھی ہیں. اور شیعوں سے زیادہ ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ ان کے ہاں ان کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کا. توجہ ہے، ان سے یہ حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص رسول پاک کی خدمت میں مسجد میں ہی آ گیا اور اس نے آتے ہی ایک سوال کیا. توجہ ہے کہ یا رسول اللہ علمنی عملا یدخلہ بہ الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے آپ کو ایسا عمل بتا دیں کہ جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. اس نے خان صاحب یہ سوال کیا، سیر بھائی یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کو ایسا ایک عمل یا ٹوٹکا، توجہ ہے، کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں کہ جس پہ میں عمل کروں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں. میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال کرنے والے سوالی، جنت کے ہیں 8 دروازے. کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اگر تو نے میرے بتائے ہوئے عمل پر کر لیا عمل تو میں نبیوں کے نبی ضمانت دے رہا ہوں تو جنت کے 8 دروازے تجھ پر کھل جائیں گے، چاہے جس دروازے سے تیرا دل چاہے. من ای باب شئت تدخل الجنہ، کہ جنت کے جس دروازے سے تیرا دل چاہے اس میں داخل ہو جانا، میں نبی ضمانت دے رہا ہوں. 8 دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. شرط ہے کہ میرے بتائے ہوئے عمل پر تو نے کرنا ہے عمل. یہ تو اڈا پروگرام ہے تے جنت والا عمل دس دیئے. پاک نبی کی پاک حدیث سے یہ عمل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اے فلاں ابن فلاں سن لے، صلی المکتوبات، 5 وقت کی نماز پڑھ وقت پر. 5 وقت کی نماز وقت پر. وَصُمْ شہر رمضان، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھ. غور ہے، 5 ٹائم دی نماز پڑھ تے رمضان کے پورے روزے رکھ. اگلا حضور نے ایک عمل بیان فرمایا ہے کہ وَغْتَسِلْ، ایک تسل ہے میں نے کہ غسل کرنا، وَغْتَسِلْ مِنَ الْجُنَابَةِ، اور اگر تو نجس ہو جائے یعنی جنابت کی حالت میں آ جائے تو پھر غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کر. اس کا مطلب ہے کہ سوالی کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا. نبی نے، میرے پاک نبی نے مسجد میں ہی اس مسئلے کو اس کو سمجھا دیا. 3 کام نبی نے فرمائے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ، میری طرف دیکھنا، 5 وقت کی نماز پڑھ، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھ اور غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کر. علماء نے لکھا ہے، ہمارے مراجع نے لکھا ہے، مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ اندر سے پاک ہو جاتا ہے.
اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اور رمضان کے روزے رکھنے سے بندہ اندر سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو باہر سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبیوں کے نبی فرما رہے کہ جب تو اندر باہر سے پاک ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَأَحِبَّ عَلِيًّا، پھر علی سے محبت کر۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یعنی جب تو اندر باہر سے پاک ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَحَبَّ عَلِيًّا، علی سے محبت کر۔ رسول پاک نے ولایت کا اعلان حج کے بعد کیوں کروایا ہے؟ ولایت علی کا اعلان حج کے بعد کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حاجی حج کر لیتا ہے تو وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے ہر عیب سے۔ توجہ ہے، وہ اندر اس کے چھوٹے موٹے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب تک وہ اپنے گھر میں نہیں جاتا تو رسول پاک نے 1.25 لاکھ کو کسی کو گھر جانے نہیں دیا۔ غدیر کے میدان میں، توجہ ہے، غدیر کے میدان میں منبر لگا کر دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے محبوب نبی، اب ان کے چھوٹے موٹے گناہ سارے معاف ہو گئے ہیں، اب ان کو علی والا کلمہ پڑھا، اب یہ علی کے قابل ہوئے۔ مکہ میں ہمیں ملا ہے لا الہ الا اللہ، مدینہ میں ملا ہے محمد رسول اللہ، اور خم غدیر کے میدان میں ملا ہے علی ولی اللہ۔ ولایت ہمیں وہاں سے ملی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وَأَوْلَادُهُ الْمَعْصُومِينَ، جو علی کے بیٹے ہیں ان سے بھی محبت کر۔ شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ جو علی سے لے کر مہدی تک 12 اماموں کی امامت کو واجب سمجھے، توجہ ہے، علی سے لے کر مہدی تک جو 12 کی امامت کو واجب سمجھے اور ان سے محبت کرے اور ان 12 کے دشمنوں پہ تبرہ کرے، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ تبرہ سے مراد نفرت کرے، لعنت کا لفظ اور ہے، تبرہ کا لفظ اور ہے، یعنی میرا ان کے دشمن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ذرا ونڈ سی کہ تبرہ کہتے ہیں نفرت کو، کہ میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بس آخری بات میں کر رہا ہوں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، کہ مجھ محمد مصطفیٰ کو اس وحدہ لا شریک اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ لو صلیتا الفن، اے سوال کرنے والے، اگر تو 1000 سال بھی نمازیں پڑھے، وَسُمْتَ الفا آمن، اور 1000 سال روزے بھی رکھے، وَحَجَجْتَ الفا حجتن وعمرتن، اور 1000 سال حج اور عمرے بھی کرے، وَلَقِيتُ الْأَنْبِيَاءَ كُلُّهُمْ عَبَدَ اللَّهِ، اور ہر نبی کے ساتھ مل کر نمازیں بھی پڑھے، ثُمَّ قَرَأَ التَّوْرَاةَ وَالزَّبُورَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ، اگر تو تورات بھی پڑھے، زبور بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے اور قرآن کی تلاوت بھی کرے، 1000 عمرے بھی کرے، 1000 حج بھی کرے، 1000 سال نمازیں پہ نمازیں بھی پڑھے، 1000 سال روزے بھی رکھے، اور ہر نبی کے ساتھ آدم سے لے کر مجھ محمد مصطفیٰ تک ہر نبی کا تو یعنی اس سے ملاقات بھی کرے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِ وَلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب ادخل اللہ النار مع المنافقین، اگر تیرے دل میں میرے بھائی علی کی ولایت نہیں ہے تو اللہ قیامت والے دن منافقین کے ساتھ تجھ کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ توجہ ہوگی آپ کی؟ یعنی ہر عمل کی جان کا نام، روح کا نام ولایت علی ہے، محبت علی ہے۔ اگر دنیا میرے مولا کی ولایت کو مان لیتی یا محبت علی پہ ہی قائم رہتی تو علی کی بیٹیاں کبھی شرابی کے دربار میں نہ آتی۔
بس ایک جملہ تاکہ ذکر پاک مکمل ہو جائے کہ کربلا بی بی پاک کا دربار میں جانا، مولا علی کو حالت سجدہ میں مارنا، امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر مارنے. مختار میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. میں نے روایت پڑھی ہے کہ اللہ کے رستے میں مولا علی علیہ السلام کے جو جسم پر زخم لگے ہیں، علی مولا کے جسم پر جو زخم لگے ہیں، ان کی تعداد حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کی کل تعداد تھی، جب مولا علی کو غسل دیا گیا ہے نا، ان کی کل تعداد لکھی ہوئی کہ 1000 زخموں کے نشان تھے. مولا امیر المومنین کے جسم پر 1000 زخموں کے نشان تھے، جو مولا ان زخموں کو چھپا کر رکھتے تھے. اور ان زخموں میں سب سے زیادہ علی مولا کو جو زخم لگے ہیں وہ جنگ احد میں لگے ہیں. جنگ احد میں تفسیر کمے میں لکھا ہوا ہے کہ علی مولا کے جسم پر 100 زخم تھے. علی کے جسم پر توجہ ہے. یہ دین، یہ اسلام، یہ نماز، یہ روزہ، میں قربانی بتا رہا ہوں کہ میرے مولا علی اور اولاد علی کی کتنی قربانی ہے. خود مولا امیر المومنین جنگ احد میں 100 زخم کھائے ہیں احد کے میدان میں. آگے صاحب تفسیر کمی لکھ رہا ہے کہ ان 100 زخموں میں 16 زخم تلوار کے تھے، اور ان 16 زخموں میں کاری زخم جو تھے وہ 4 ایسے زخم تھے کہ ہر زخم کے لگنے پر علی گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے. 100 زخم احد کے میدان میں، 100 زخم خیبر کے میدان میں، 100 زخم خندق کے میدان میں، پورا 1000 زخم لکھا ہوا ہے روایات میں. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ مولا کو زخم کس کس جنگ میں کتنے لگے ہیں. اور احد میں تو اتنے مولا شدید زخمی تھے کہ علی سے چلا نہیں جا رہا تھا. جب رسول پاک کو پتہ چلا تو رسول پاک مولا امیر المومنین کی عیادت کرنے کے لیے جب گھر میں آئے تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علی مولا کا جو جسم تھا جس طرح ایک گوشت کا ٹکڑا روندا ہوا ہوتا ہے، مثل المزغتے، یعنی مزغہ کہتے ہیں گوشت کے روندے ہوئے ٹکڑے کی طرح ایک چمڑے پر علی آرام کر رہے تھے، یعنی لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، 2 کنیزیں پٹیاں باندھ رہی تھی. اور جب رسول پاک نے علی کی یہ حالت دیکھی تو علی کی حالت دیکھ کر رسول پاک کی آنکھوں میں دھاڑے مار کر رسول روئے. 1000 زخم علی کے جسم پر. زہرا پاک کا پہلو زخمی، 70 زخم حسن مجتبیٰ کے جسم پر تیروں کے زخم. اور بس آخری جملہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین کے جسم پر جب مولا امام جعفر صادق اور امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ مولا آپ تو کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، آپ کے بابا حسین کے جسم پر کتنے زخم لگے ہوئے تھے، میرے مولا کا خون بڑھ گیا. اور فرمایا کہ سوال کرنے والے سوالی، تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. جتنی قرآن میں آیتیں ہیں نا اتنے زخم تھے میرے بابا حسین کے جسم پر. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ایہم الکاذبون. مومنین تشریف رکھیں. اب آپ کے سامنے قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب عدیل عباس بیہ صاحب، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب ملک مروت حسین غور صاحب. قبل ان کے یہ 1-2 اعلانات ہیں، یہ سماعت فرما لیں. مورخہ 27 اپریل بامقام واکھارا جناب سحر نجیب خان صاحب کے زیر اہتمام سالانہ مجلس اعزا، جس سے جن علماء سے ریاض حسین رضوی، سید مشتاق حسین شاہ صاحب آف جنگ، سے نلائن عباس بخاری، عمران عباس قمی، جناب علامہ عمران عباس مظاہری، ذاکر سید عمران حیدر کاظمی، ذاکر صفدر عباس نوتک، ملک مروت حسین گوہر، ذاکر اختر عباس لنگا اور دیگر ملک دے نامور ذاکر خطاب فرمان گے. اس کے علاوہ 1 جون بامقام علمدار پروٹین فارم
سالانہ مجلس اعزاز جیسے شہباز پاکستان جناب ملک غلام جعفر طیار آف بیرا، جناب ملک مروت حسین گوہر، جناب اختر عباس لنگا اور دیگر ملک دے نام ورزہ کر خطاب فرمان گے جناب عدیل عباس BSR۔